ویلکم بیک ناظرین. کچھ اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے کہا تھا ایک شارٹ سنواتے ہیں, اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ معاملہ پھر وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ ختم ہوا تھا ڈان لیگ سے. کل جاوید لطیف صاحب جو اس وقت وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے کل ایک گفتگو کی. وہ کیا گفتگو تھی سنائیے. کہا جا رہا ہے کہ رات 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں, تو میں ان سے سوال کروں گا کہ جب آپ عدالتوں کے فیصلوں پر رات 12 بجے تک بھی ووٹنگ نہیں کرواؤ گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ 4 جیپیں آنے پر آپ کی ٹانگیں پھر وزن نہ اٹھائیں اور اس کے بعد پھر عدالتیں کھلیں. 4 جیپیں آپ کہہ رہے ہیں؟ کاشف صاحب سن رہے ہیں آپ؟ وہ آتی ہے نا پھر یہ حکومت وقت کہہ رہی ہے. تو پھر سن رہا ہوں جناب جج صاحھ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس رات کا قصہ سنا رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کیا قصہ ہوا ہے؟ تو جھوٹ 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 گڑ گڑ کے پھیلاتے جا رہے ہو. ادھر عدالتوں کو آپ نے, یہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں عدالتیں بیٹھی, ان کو آپ کے جو معزز وکلاء ہیں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان اور ججوں کو اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ پلندہ بھیجا SOS کہ جی فوج آ گئی ہے, کانسٹیٹیوشن ایونیو پر فوج کی موومنٹ ہے, 111 بریگیڈ موو کر گیا ہے, فلاں ہیلی کاپٹر سے لوگوں نے وہ اترائے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کا گھراؤ کر لیا ہے, پارلیمنٹ کے باہر وہ پریزن وار وین آ گئی ہے, ادھر فلانی پولیس آ گئی ہے, وہاں فوج آ گئی ہے, اور اگلے کسی وقت بھی ملٹری ٹیک اوور ہونے لگا. تو اس ملٹری ٹیک اوور کو روکنے کے لیے عدالتیں لگی تھیں, اور یہ ان لوگوں نے گمراہ کیا عدالتوں کو, غلط اطلاعات دی, غلط ان کو پٹی, یعنی اس میں کچھ سپاٹ فکسر بھی تھے چرچ صاحب. تو بس پھر یہی ہے, سپاٹ فکسر بھی تھے. وہ آپ کو غلط واٹس ایپ پر میسیجز بھیج رہے تھے, اس وقت ادھر آ گئی ہے فوج, اس کو ہاتھ کھڑی. اور پھر میں سمجھتا ہوں انتہائی گھٹیا بےہودہ حرکت ہے کہ جی ایک اتنا معزز لیفٹیننٹ جنرل, ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے جی, کہ جی انہوں نے یعنی جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے کہ ان پر انہوں نے فزیکلی حملہ کیا اور ان کو مار پیٹ کر دی, اور یہ ہو گیا, اور ان کی گردن پر وہ چھڑی رکھ دی, پتہ نہ کیا الزام. اور میں نے اس وقت جو ملٹری کا سٹاف ہے پرائم منسٹر کا اور سویلین ہے, انہیں کوئی ہم ادھر بیٹھے تھے جی, تو آپ ادھر بیٹھے تھے, ہم ڈپٹی ملٹری, اور یہ لوگ اپنی پھر داڑیاں بھی آپ نے رکھی ہوئی ہیں. وہی بس کرو یار, ڈونٹ ڈو دس. اور آپ نہ تو فوج کی کوئی خدمت کر رہے, اس رات کسی یعنی وہ میسج یہ دینا چاہ رہے تھے کہ عمران خان کو خدا نہ خواستہ بڑا ان کی تذلیل کر کے, جس طرح ان کو ٹھڈے پڑے تھے نا جی اس طرح یعنی ان کو نکالا گیا ہے, اور کسی نے کچھ نہیں کیا. اور اس کی تو میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنی اس کو دعائیں ملی ہوئی اس کی والدہ مرحومہ کی وجہ سے یا کس وجہ سے, کہ آج کروڑ ہاں بندہ اس کی ایک یعنی کال پر پوری دنیا میں سڑکوں میں آ جاتا ہے, اور بچے سے لے کے بوڑھے تک اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اب آپ کو شرم آنی چاہیے, ایسا ہی آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہو. اور جو پاکستان اور فوج کو حملے کرتے رہے, آج تم ان کو فخر سے حلف دلوا رہے ہو, اور بلکہ ایک کہہ رہا ہے کہ جی وہ جنہوں نے پرسوں فوج پر حملے کیے جی وہ ہوا ہے, وہ خبر آ رہی ہے, وہ خبر بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں. پہلے خواجہ آصف صاحب کو سن لیں, سنائیے جی. خیال کا جو اظہار کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے اور نئی مینڈیٹ لینی چاہیے. یہ جو سول وار کا خطرہ یا بدامنی کا جو خطرہ ہے, یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں. یہ جراثیم جو ہے یا انفیکشن جو ہے, یہ وائرس جو ہے پاکستانیوں میں اوورسیز میں پھیلا دیا گیا ہے. یہ ہے جی, اوورسیز پاکستانیوں میں بھی یہ وائرس پھیل چکا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں خواجہ آصف صاحب کی اس بات میں کہ جتنی زیادہ ڈیلے ہوگا اور جتنا زیادہ یہ سلسلے کو دبایا جائے گا, یہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ چلنے والا اتنی دیر نہیں ہے. لوگوں کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور الیکشن کا تیاری کرنی چاہیے, تاکہ اپنی جو بھڑاس ہے وہ الیکشن کمپین میں جا کے نکالیں, اور ان کی توجہ اپنی اپنی پارٹیوں کی طرف ہو, اپنے اپنے ووٹ بینک کی طرف ہو. اگر اس کو روکا گیا, اس جو دباؤ ہے اس پریشر کو روکا گیا,
تو اس عوامی پریشر کو تو پھر وہ کسی اور طرف جائے گا، وہ کسی اور طرف جائے گا اور پھر وہ کچھ سمجھے گا جو وہ سمجھنا چاہتا ہے. اور فی الحال جس طرف ابھی تک نہیں جا رہے وہ لوگ، وہ صرف انتظار کر رہے ہیں، ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب یا پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کافی سمجھدار لوگ ہیں، ان میں اتنی جو پولیٹیکل سینس تو بہت زیادہ ہے، تو ان کو اندازہ ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک اور کلاس ہے چوہے صاحب، وہ یہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کو طول دیا جائے. اچھا، ٹھیک ہے، اور شہباز شریف صاحب اس کے حامی ہیں کیونکہ وزارت عظمیٰ ان کو حلوہ منڈا لگا ہے انہوں نے. جی ہاں، وہ اس کے حامی ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی، کیونکہ وہ جو محسن داوڑ کی جو بات کر رہے ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے جو ان کو وفاقی وزیر بنائیں، اور جب تک وہ نہیں بنیں گے تب تک میں بھی نہیں بنوں گا. اور شہباز شریف صاحب نے اب یہ نیریٹو وہی کام شروع ہو چکا ہے. اب شہباز شریف صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں ریڈ لائن عبور نہیں کر رہا، مجھے بلاول بھٹو پیپلز پارٹی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ آپ ان کو بنائیں، آپ ان کو بلائیں. اور تو وہ نہیں تو مریم جو وہاں جلوس میں بیٹھی لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ ہم نے فلاں فلاں بندوں کو اتنے ارب روپیہ دے دیا ہے، ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، تو پھر اس کا کیا کریں؟ اس کا پتہ نہیں، یہ تو جب آئیں گے تو باتیں کریں گے، لیکن بریک پہ جاتے